بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحاقة مكية 51 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة القيامة التي يحس فيها ما أنكر من البعث والحساب والجزاء وبالمظهرة بذلك. والحاقة تعظيم لشأنها وهما مبتدأ وخبر. خبر الحاقة وما أدراك أي أعلمك ما الحاقة زيادة تعظيم لشأنها. فما الأولى مبتدأ وما بعده خبره. وما الثانية وخبر ما في محل المفعول الثاني الأدرى. كذبت ثمود وعاد بالقارعة القيامة لأنها تقرع القلوب بأهوالها. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية بالصيحة المجاوزة للحد في الشدة. اچھا جی، سورہ الحاقہ مکی ہے. ترتیب قرآنی میں 69 ہے، 69. ترتیب نزولی میں 68. بعد الملک قبل المعارج لکھا ہے، اور ما قبل کے ساتھ ربط ایک ربط یہ ہے، فذرنی والمکذبین ما قبل میں ہے. آنے والی صورت میں مکذبین کی تفصیل اور حالات ہے. قوم سمود، قوم عاد، قوم فرعون، قوم لوط علیہ السلام، قوم نوح علیہ السلام اجمالاً. یہ 5 مکذبین کے پانچوں کے حالات ہیں. نمبر 2، ما قبل صورت میں قیامت کا ذکر اجمالاً، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود. اور آنے والی صورت میں قیامت کا ذکر تفصیلاً، الحاقہ ملحاقہ اور قارعہ اس کے نام ہے. تیسرا ربط یہ ہے، ما قبل میں اثبات التوحید ہے، اور آنے والے میں تارکین توحید کے لیے تخویف ہے. فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ تخویف. نمبر 4، ما قبل صورت میں توحید کا ذکر ہے. آنے والی صورت توبہ، ما قبل صورت میں توحید، رسالت، قرآن کریم، ان تینوں کا ذکر ہے. توحید کا بھی ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی ذکر ہے. لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ. اور ابتدا میں بھی سورہ والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے. قرآن کریم کا ذکر ہے، لما سمعوا الذکر ویقولون. ایک اصل رہ گیا یعنی قیامت، اس کا ذکر آنے والی صورت میں ہے. ما قبل صورت میں توحید، رسالت، قرآن، اور آنے والی صورت میں قیامت. ان تینوں کی جزا قیامت میں ملے گی. نمبر 5، آنے والی ما قبل صورت میں تخویف، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون واملی لہم ان کیدی متین. تخویف. آنے والی صورت میں تخویف کی مثالیں، قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی مثالیں ہیں. نمبر 6، ما قبل صورت میں عذاب الآخرت کا ذکر تھا، اور آنے والی صورت میں عذاب الدنیا کا ذکر ہے. وہاں عذاب الآخرت کا ذکر تھا کہ جو تکذیب کرے گا تو آہستہ آہستہ ہم ان کو عذاب آخرت تک پہنچا دیں گے. نمبر 7، ما قبل صورت میں ان ہوا الا ذکر للعالمین. یہ تھا لما سمعوا الذکر ویقولون انہ لمجنون وما هو الا ذکر للعالمین. قرآن کریم عالمین کے لیے نصیحت ہے، اور آنے والی صورت میں وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ. یہ لحق الیقین ہے، قیامت کا آنا حق الیقین ہے. تو ما قبل صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر، آنے والی صورت میں قیامت کی یقینی ہونے کا ذکر.
کہ اگر ذکر کو نہیں مانتے ہو تو قیامت میں تم کو عذاب دیا جائے گا. اب فرماتے ہیں الحاقۃ ما الحاقۃ. اور انہ لحق الیقین، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم حق الیقین ہے، پھر تو ربط ظاہر ہو جائے گا. ان ہوا الا ذکر للعالمین، قرآن کریم ذکر ہے. وانہ لحق الیقین، قرآن کریم حق الیقین ہے. الحاقۃ ما الحاقۃ، یقینی سچی قیامت، سچی یقینی قیامت. وما ادراک ما الحاقۃ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے سچی اور یقینی قیامت. حق سچ کو بھی کہتے ہیں، حق یقینی اور پکی بات کو بھی کہتے ہیں. قیامت کا آنا پکی بات ہے اور سچی بات ہے اور یقینی بات ہے. القیامت التی یحق فیہا ما انکرہ، وہ قیامت جس میں ثابت ہو جائے گا جس کا انکار کیا گیا تھا، بعث، حساب اور جزا. او المظہرۃ لذالک، یا جو قیامت ظاہر کرے گی، لذالک بعث اور حساب وغیرہ کو. تو حق بمعنی اظہار کیا یا حق بمعنی یحق ثابت ہو جائے گا. یہ تو اپنی جگہ مبارک جو مصنف نے فرمایا، لیکن لغوی معنی الحاقۃ جو پکی سچی قیامت ہے، یقینی پکی سچی قیامت. حق سچ کو کہتے ہیں. لقد حقت علیہم کلمۃ العذاب، ان کے اوپر کلمۃ العذاب حقت پکا ہو گیا، یقینی ہو گیا. تو تینوں کو جمع کر دے، سچی پکی یقینی. وما ادراک ما الحاق، الحاقۃ ما الحاقۃ، اور کیا ہے پکی سچی قیامت. یہ تعظیم لشانہا، اس کی شان کی تعظیم اور بڑائی ہے. اور یہ مبتدا اور خبر ہے. وہما مبتدا و خبر، خبر الحاقہ، یہ الحاقہ کے لیے خبر ہے. یعنی الحاقہ مبتدا اور ملحاقہ میں ما بمعنی ای شیء مبتدا اور الحاقہ خبر، مبتدا خبر سے مل کر خبر ہو گئی ما قبل مبتدا کے لیے. وما ادراک ما الحاقہ، اور آپ کو کیا معلوم ہے کہ کیا ہے پکی سچی قیامت. اے ما اعلمک، کس چیز نے آپ کو بتایا. یعنی آپ کو کیا معلوم ہے، کیونکہ کوئی چیز بتاتا ہے تو معلوم ہوتی ہے. یہ زیادت تعظیم لشانہا، یہ اس کی شان کے لیے زیادہ تعظیم ہے. تعظیم کے معنی تخویف کے لیے ہے، اور قیامت کو خوفناک بتانا ہے. تعظیم لشانہا، قیامت کو خوفناک بتانا ہے. تو وما ادراک ما الحاقہ میں پھر وہی وما ادراک ای شیء ادراک، اور ادراک اعلمک، اور ما الحاقہ مبتدا خبر ادراک کے لیے مفعول بھی ہو جائے گا. تو یہی کہتے ہیں کہ ما اولا مبتدا ہے ادراک، ما بعد ادراک خبر ہے، اور ما ثانیہ ملحاقہ اور ما ثانیہ و خبرها، اور اس کی خبر ما الحاقہ، یہ مفعول ثانی کی جگہ پر ہے ادرا کے لیے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، تکذیب کی قوم ثمود نے اور قوم عاد نے بالقارعۃ، قیامت کی تکذیب کی. بالقارعۃ القیامت، لأنہا تقرع القلوب، کیونکہ دلوں کو کٹکھٹاتی ہے. باحوالہا، اور میں نے جو آپ کو ترجمہ بتایا وہ تو آپ کو یاد ہے. بالقارعہ دھماکہ، وہ اس لیے کہ قرع کا یہ مطلب مشکل ہے کہ وہ دلوں کو کٹکھٹائے. دلوں کو کٹکھٹانا استعمال نہیں ہے، یہ ہے جسم سب ٹکرائیں گے، پہاڑ آپس میں ٹکرائیں گے، زمین کی عمارتیں آپس میں ٹکرائے گی. تو ایک تو اس کی خوفناک آواز ہوگی، کیونکہ جب اجسام ٹکراتے ہیں تو آواز نکلتی ہے، اور اوپر سے نفخہ کی آواز ہوگی. ساری آوازیں مل کر بڑا دھماکہ ہوگا. تو فرماتے ہیں سمود اور قوم عاد نے تکذیب کی، بالقارعہ دھماکی کی.
جو قیامت دھماکہ کرتی ہے، دھماکہ یا دھماکہ کرنے والی. فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، بس ان کو فَأَمَّا ثَمُودُ، بس جو قوم سمود ہے صالح علیہ السلام کی قوم، فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، تو وہ ہلاک کیے گئے بالطاغیت، سخت آواز کے ساتھ، بالطاغیت سخت چیخ اور خوفناک آواز کے ساتھ. طاغیہ کے معنی ہے سخت اور حد سے متجاوز. اور یا یہ ترجمہ ہے فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، فَأُهْلِكُوا بِالْجَمَاعَةِ الطَّاغِيَةِ، ان میں جو جماعت طاغیہ تھی، سرکش والوں، سرکش جماعت تھی اور بدماشوں کی جماعت تھی، قدار ابن سالف اور اس کے ساتھی، ان کی وجہ سے. اور یا بالطاغیہ میں معنی یہ ہے کہ صرف قدار ابن سالف مراد ہے، اور تا مبالغی کے لیے ہے. فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِي، پس وہ ہلاک کیے گئے طاغی کی وجہ سے. اور طاغیہ ایسے ہے جیسے علامہ، جیسے تا تانیث کے لیے نہیں ہے علامہ میں، تو طاغیہ میں بھی تا تانیث کے لیے نہیں، اور ایک قدار ابن سالف مراد ہے. اور یا یہ ہے نمبر 4 کہ طاغیہ مصدر ہے فاعلتن کے وزن پر. معنی یہ فَأُهْلِكُوا بِطُغْيَانِهِمْ، وہ ہلاک کیے گئے ان کے طغیان اور سرکشی کی وجہ سے. بالصیحۃ المجاوزۃ، طاغیہ کا کیا مطلب؟ بالصیحۃ الطاغیۃ، اس خوفناک آواز سے، المجاوزۃ للحد، جو حد سے تجاوز کرتی تھی، فی الشدت، سختی میں. اگر کوئی اشکال کرے کہ قوم عاد پہلے گزری ہے، ہود علیہ السلام، قوم ثمود بعد میں گزری ہے، صالح علیہ السلام، تو قوم عاد پہلے آنا چاہیے اور قوم ثمود بعد میں آنا چاہیے. اور اس کے بعد پھر لوط علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد فرعون کا ذکر ہے، تو فرعون تو بہت بعد میں ہے. اور اس کے بعد والمؤتفقات بالخاطئہ، مؤتفقات لوط علیہ السلام کی قوم ہے، تو لوط علیہ السلام کی قوم تو فرعون سے پہلے ہے، تو فرعون سے پہلے آنا چاہیے. اور آخر میں فَعَصَوْا رَسُولَنَا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ فِي الْجَارِيَةِ، لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، نوح علیہ السلام کی قوم، اس کو آخر میں رکھا بالکل. تو یہ جو بے ترتیبی آئی ہے، اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں ادنا سے اعلیٰ کی طرف اور یا مفرد سے مرکب کی طرف انتقال ہے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ان کو صرف طاغیہ اور ہے خوفناک آواز کے ساتھ ہلاک کیا گیا. خوفناک آواز تھی، لیکن وہ خوفناک آواز جو تھی فی الفور وہ لوگ ہلاک ہو گئے، اس میں امتداد اور لمبائی نہیں تھی. اور پھر قوم عاد فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، ان پر تیز ہوا چلی لیکن وہ مرکب لمبی تھی، 7 لیال و 8 ایام، کیونکہ وہ لمبی تھی مرکب کی طرح، تو اس لیے اس کو بعد میں ذکر فرمایا. ان کا عذاب آنا آٹومیٹکلی تھا اور ان کا عذاب لمبا تھا، تو بمنزلہ مرکب تھے. ایک عذاب، پھر دوسرے دن عذاب، پھر تیسرے دن عذاب، 8 دن تک. اور پھر یہ ہوئے وجاء فرعون ومن قبلہ، پھر فرعونیوں کا ذکر آیا، اس لیے کہ اس عذاب میں 2 چیزوں نے حصہ لیا تھا. ایک ہوا نے حصہ لیا تھا، اس لیے کہ زمین کو ان کے لیے سکھا دیا کہ آ جاؤ اندر، زمین اندر دریا کو ان کے لیے سکھایا کہ تم اندر آ جاؤ. اور پانی نے بھی حصہ لیا، تو وہ مرکب ہو گیا ہوا اور پانی سے. ہوا نے راستہ ہموار کیا، ورنہ وہ اگر ہوا راستہ نہ صاف کرتی تو پھر کیسے اندر داخل ہوتے؟ انہوں نے تو کہا یہ روڈ ہے.
روڈ البحر اس کو سمجھا اور اندر داخل ہو گئے. اور اس کے بعد والمؤتفقات بالخاطئہ، مؤتفقات لوط علیہ السلام کی قوم، اس میں تو ہوا اور پتھر اور آگ اور گولیاں اور گن پاؤڈر اور سب چیزوں نے حصہ لیا تھا، اس لیے وہ مرکب ہو گیا، تو وہ بعد میں آ گیا. اور نوح علیہ السلام اس میں عموم تھا، وہ تو صرف ایک جگہ کو نہیں بلکہ ہر جگہ کو، پہاڑوں کو بھی شامل تھا وہ عذاب. صرف نوح علیہ السلام اور ان کی کشتی بچ گئی تھی، زمین کو بھی شامل، درختوں کو بھی شامل. کوئی درخت پر چڑھتا تھا تو تب بھی نہیں بچ سکتا تھا، اگر اپنے کمری کے اوپر چڑھتا تھا تو تب بھی نہیں بچ سکتا تھا. تو وہ پہاڑوں کو، زمین اور عمارتیں اور درختوں سب کو شامل تھا. فرماتے ہیں فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، اور جو قوم عاد تھی فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، تو ان کو ہلاک کیا گیا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ، تیز ہوا کے ساتھ. بعد صرصر تیز ہوا کو کہتے ہیں. شدیدت الصوت، جس کی آواز تیز تھی، اور عاتیت سخت اور تیز، قوی، شدید. عطا یعتو حد سے گزرنا، اور قویت شدیدت، اور اس لیے کہ وہ بھی قوی تھے اور وہ بھی شدید تھے. سخرها علیہم، اللہ تعالیٰ نے اس ہوا کو مسخر کیا تھا ان پر. سبع لیال و ثمانیۃ ایام، 7 رات اور 8 دن، جس کی ابتدا تھی من صبح یوم الاربعاء. اس لیے یوم الاربعاء یوم نحس مستمر، یعنی ان کے لیے یوم النحس ہے، ہر ایک کے لیے یوم النحس نہیں ہے یوم الاربعاء. اور غالباً حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ احب الایام، جس میں کوئی مسافر نکلے میری نزدیک یوم الاربعاء ہے، حضرت عائشہ سے مروی ہے. اور یہ کہ اس میں بچے کی ختنہ کر لیا جائے، بچے کی ختنہ کر لی جائے، یہ مجھے پسند ہے، حضرت عائشہ سے غالباً مروی ہے. من صبح یوم الاربعاء اربعاء لثمان بقیہ من شوال، لثمان بقینا من شوال، کوئی شوال اس لیے متعین، شوال تو ہے نہیں کہ شوال پڑھیں. وکانت فی عجز الشتاء، اور سردی کے آخر میں، عجز سردی کے ان آخری ایام کو کہتے جس میں سردی سخت ہو جاتی. جب سردی ٹوٹتی ہے تو سخت ہوتی ہے، جب گرمی ٹوٹتی ہے تو سخت ہوتی ہے، تو وہ عجز ہے. عوام میں یہ مشہور، عام لوگوں میں مشہور ہے کہ اس کو عجوز کہتے ہیں. اور کہتے ایک بوڑھیا تھی، وہ سخت سردی کی وجہ سے تہخانے میں گئی تھی، لیکن ہوا گئی اور وہاں مر گئی، تو اس لیے ایام العجوز اس کے نام ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، ایام العجوز نہیں ہے، عجز ہے. اور عجز کے معنی آخر، تو گویا کہ سردی کے آخری ایام کو کہتے ہیں. وکانت فی عجز الشتاء، سردی کے آخر میں، حسوماً متتابعات، اور حسوماً مسلسل، پے در پے ان پر یہ عذاب آیا. اور یا حسوماً، عذاب نے اس کو اکھاڑا، حسم اکھاڑنے کو کے معنی میں. شبہت بتتابع فعل الحاسم، اس کی تشبیہ دی گئی ہے، یہ 8 دن کے عذاب کی تشبیہ دی گئی ہے. بتتابع فعل الحاسم، جیسے داغ لگانے والا کا فعل ہو، فی اعادت القی، کہ جب وہ داغ کو دوبارہ لگاتا ہے تو لگایا پھر اٹھایا، پھر لگایا پھر اٹھایا، کرتن بعد اخرى، حتی ینحسم، حتی ینقطع، تاکہ منقطع ہو جائے. تو حسوماً مسلسل کے معنی میں ہے، اور حسوماً
دوسرے معنی ان کو جڑوں سے اکاڑا اور کاٹا. حسم اکاڑنے اور کاٹنے کو کہتے ہیں. فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعًا كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. پس آپ قوم کو دیکھیں گے فِيهَا صَرْعًا کہ وہ تھے فِيهَا وہ بستی میں، ان کی بستی میں، یا فِيهَا ان 8 دنوں میں، صَرْعًا کہ گرے ہوئے تھے. اور یا فطر القوم آپ قوم کو دیکھیں گے فیہا اس ہوا میں جو ان پر مسلط ہوئی، فیہا اے فی الریح، صرعا مطروحین جو گرائے گئے ہوں، ہالکین اور ہلاک ہو. اور صرعا کا ایک ترجمہ ہے اوندھے پڑے تھے، الٹے پڑے تھے. کأنہم اعجاز نخل خاویہ، معلوم ہوا کہ ان کے بڑے بڑے قد و قامت تھے، اس لیے کأنہم گویا کہ وہ لوگ اعجاز نخل کھجور کے تنے ہو. اعجاز کہتے ہیں کھجور کے تنے کا جو آخری حصہ جڑ کے قریب ہو اس کو کہتے ہیں عجز اور اعجاز. جیسے کھجور کے تنے کھجور کے تنوں کے ساتھ مشابہ تھے لمبائی میں، اور کھجور کے تنے کے آخری حصے کے ساتھ مشابہ تھے موٹائی میں. نخل کھجور خاویہ ساقطہ، یا خاویہ کا مطلب خالیہ جو اندر سے خالی ہو، اس لیے کہ جب لکڑی اندر سے خالی ہو تو بہت آسانی سے گرتی ہے. ساقطۃ ایک ترجمہ، فارغۃ دوسری کی طرف اشارہ کیا، خالی. فہل تری لہم من باقیہ پس کیا آپ دیکھتے ہیں ان کے لیے من نفس باقیہ کوئی نفس جو باقی ہو. یہ صفت نفس مقدر ہے اور تا مبالغت، والتاء للمبالغت، اور تا مبالغی کے لیے ہے. اگر نفس ہو تو پھر تا مبالغی کے لیے نہیں ہے، پھر تو تا نفس کی صفت ہے، اس لیے کہ نفس مؤنث ہے تو باقیتن ہے. ہاں اگر شخص کی صفت ہو تو پھر تا مبالغی کے لیے ہے. اور اگر باقیتن مصدر ہو تو من بقائن، کیا ان کے لیے کوئی بقا ہے؟ نہیں. وجاء فرعون ومن قبلہ، اور آئے تھے فرعون ومن قبلہ اور ان کے تابعدار. اور ایک قرات میں بفتح القاف و سکون الباء، من قبلہ اور من قبلہ، اے من تقدمہ من الامم الکافرۃ جو ان سے پہلے تھے. اگر من قبلہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ جو ان سے پہلے تھے، اور من قبلہ تو جو ان کے پاس ان کے تابعدار تھے، من الامم الکافرہ. والمؤتفقات اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں، مؤتفقات جن کی بستیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے الٹ دیا تھا. افکن جھوٹ کو کہتے ہیں کیونکہ جھوٹ میں بھی آدمی اصل بات کو الٹ دیتا ہے، اصل بات کچھ ہوتی ہے اور وہ کچھ بولتا ہے. اور یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستیاں تھیں. تو بالخاطئۃ فرعون اور مؤتفقات انہوں نے لایا تھا بالخاطئۃ گناہوں کو انہوں نے پیش کیا تھا لوگوں کے سامنے. بالفعلات ذات الخطأ، بالخاطئۃ کا مطلب بالمعاصی الخاطئۃ، گناہوں کو کہتے ہیں. خاطئۃ گناہ کے معنی میں ہے. فعص تو فعلات خاطئہ مراد ہو گئے، یعنی وہ کام جو غلط تھے. فعصوا رسول ربہم تو انہوں نے رسول سے نافرمانی کی، لوط علیہ السلام وغیرہ سے. فاخذہم اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اخذتاً پکڑنا، رابیتاً سخت، یا رابیتاً زائدتاً فی الشدت علی غیرہا،
جو پکڑنا زیادہ تھا دوسروں کے مقابلے میں. ربا یربو اس کے معنی زیادہ ہونا. ومنہ الربا اس لیے کہ ربا زیادتی کو کہتے ہیں. 1 درہم کی جگہ 2 درہم لینا. انا لما طغى الماء یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی طرف اشارہ. بے شک لما طغى الماء جب جوش مارا پانی نے، پانی جوش میں آ گیا. فوق كل شيء من الجبال وغیرها زمن الطوفان پہاڑ، درخت، عمارتیں سب کی اوپر پانی. حملناکم فی الجاریہ ہم نے تم کو سوار کر دیا، یعنی آباءکم تمہارے باپ دادا کو، جب تم فی اصلابہم ان کی پشت میں تھے، فی الجاریت فی السفینۃ الجاریت جس کو حضرت نوح علیہ السلام نے بنایا تھا. وہ نجات پا گئے، ان کے ساتھی نجات پا گئے. وغرق الباقون اور باقی لوگ غرق ہو گئے. لنجعلها لکم تذکرۃ تاکہ ہم بنا دیں ہاں نوح علیہ السلام کی کشتی کو تمہارے لیے تذکرۃ نصیحت اور وعظ اور سبق، جس کو تم دیکھو گے تو سبق لوگے اور کہو گے کہ نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، صحیح راستہ پکڑنا چاہیے. یا ہا ضمیر مطلقاً کشتی کو راجع ہے. لنجعلها تاکہ ہم بنا دی مطلق کشتی کو تذکرتاً نصیحت لینے کا ذریعہ کہ دیکھو کشتی ہے ڈوبتی نہیں ہے، اس میں ثقل ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈوبنے سے بچایا ہے. لنجعلها مصنف کہتے هذه الفعلۃ ضمیر راجع کرنے میں فعلتن ایسا کام کرتے ہیں کہ فعلن کو فعلتن بناتے ہیں، ورنہ ہا ضمیر کشتی کو راجع ہے، آسان بات ہے. وہی انجاء المؤمنین اور وہ فعلہ کیا ہے؟ مسلمانوں کو نجات دینا ہے اور کافروں کو ہلاک کرنا ہے. تو اس کو ہم نے بنایا تذکرتاً نصیحت لینا، وعظ لینا. یا سفینہ نوح یا مطلق سفینہ یا تذکرتاً للتوحید کہ ایک اللہ نے یہ کام کیا. وتعیها اذن واعیہ اور تاکہ یاد کر لے ہاں اس فعلہ کو یا اس کشتی کو اذن واعیہ. تعیہا میں ہا ضمیر کشتی کو راجع ہے یا ہا ضمیر تذکرہ کو. وتعیہا اور اس تذکرہ اور نصیحت کو محفوظ کرے. اذن واعیہ یاد کرنے والے کان، یاد کرنے والے کان اس کو یاد رکھے. حافظۃ لما تسمعو جو کان حفاظت کرتے ہیں، لما تسمعو اس کے لیے جو سنتے ہیں. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ پس جب سور میں پھونکا جائے، نفخۃ واحدۃ ایک پھونکنا. پہلی مرتبہ جب پھونکا جائے گا ہلاک کرنے کے لیے، دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا 40 سال کے بعد. للفصل بین الخلائق تاکہ مخلوقات کے درمیان فیصلہ ہو جائے. وہی الثانیۃ اور وہ دوسرا نفخہ ہے، یعنی یہاں دوسرا نفخہ مراد ہے. یہ صحیح قول ہے، اس لیے کہ حساب اور جزا نفخہ ثانیہ کے بعد ہے اور بعد میں سزا اور جزا کا ذکر ہے. وحملت الارض والجبال اور اٹھایا جائے گا زمین کو اور پہاڑوں کو. فدکتا دکتا واحدتا پس ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. دکتن واحدتن ایک ہی مرتبہ ٹکڑے کرنا، یعنی یہ نہیں ہے کہ آج اس پہاڑ کو ٹکڑے کرتے ہیں اور کل دوسرے پہاڑ کو اور 10 دن کے بعد تیسرے پہاڑ کو. تمام پہاڑوں کو ایک ہی مرتبہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. اور دوسرا ترجمہ فدکتا تو ہموار کر دیا جا ان کو. دکتن واحدتن ایک ہی مرتبہ ہموار کرنا. دکن کے دونوں معنی ہوتے ہیں. دکن ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں، پہلے بھی کیا جائے گا اس کے بعد ہموار کر دیا جائے گا اور پلین کر دیا جائے گا سب کو.
جعلہ دکاء وکان وعد ربی حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ سد سکندری کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور پھر ہموار کر دے گا قیامت کے قریب قرب میں. فیومئذ وقعت الواقعہ، تو اس دن وقعت الواقعۃ، واقع ہو جائے گا سچا واقعہ. جو قیامت واقعہ ہے وہ سچا واقعہ ہے. قامت القیامت، القیامت الواقعۃ، الساعۃ الواقعۃ. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، وانشقت السماء، اور پھٹ جائے گا آسمان، یا پھٹ جائیں گے آسمان سارے، لیکن ایک کا ذکر ہے یہاں. فهي يومئذ واهية، پس یہ آسمان اس دن واہیہ کمزور ہوگا. ابھی تو بہت مضبوط ہے، شمس بھی مضبوط ہے، قمر بھی مضبوط ہے، سب کچھ، لیکن اس وقت ہو جائے گا وہا، یہی وہین، اس کے معنی کمزور. والملک علی ارجائها، اور فرشتہ یعنی فرشتے جن سے ملک، علی ارجائها، اس کے کناروں پر آ جائیں گے. آسمان کے کناروں پر باؤنڈری ہوگی تو اس پر وہ کھڑے ہو جائیں گے. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ، اور اٹھائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو، فوقہم، مخلوق کے اوپر. معلوم ہوا کہ عرش اوپر ہے، سب سے اوپر عرش ہے. یومئذ، اس دن. اور روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اب بھی 8 ہے. 8 فرشتے، یا من صفوفہم، 8 صفوف. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس دن تم کو پیش کیا جائے گا حساب کے لیے. اس لیے مصنف نے نفخہ ثانیہ لے لیا، لیکن نفخہ اولا بھی لے سکتے ہیں کہ پہلے نفخے میں سب کچھ ہموار ہو جائے گا دوسرے نفخے تک، تو پھر دوسرے نفخے کے وقت تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، لا یخفى منکم خافیہ، چھپا ہوا نہیں ہوگا تم میں سے. خافیت نفس خافیہ، کوئی نفس اگر چھپنا چاہتا ہے تو چھپ نہیں سکے گا. یا خصلت خافیہ، عادت خافیہ، اگر کسی عادت اور خصلت کو چھپانا چاہیں گے نہیں چھپا سکیں گے. من السرائر، اسرار کو. فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، تو بہرحال من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو عمل نامہ دیا جائے دائیں ہاتھ سے. فیقول، پس کہے گا، خطابا لجماعتہ، خطاب کرے گا لجماعتہ، اپنے دوست و احباب سے، اپنی پارٹی سے. لما سر بہ، اس لیے کہ مسرور ہوگا عمل نامے کے ساتھ. تو کیا ہے گا، ہا امقرؤ کتابیہ، ہا لے لو، اور میم زائد ہے. اقرؤ کتابیہ، اور پڑھ لو میرا عمل نامہ. تو ہا امو میں ایک قول یہ ہے کہ ہا بمعنی خذو ہے، خذ، اور ہا خذ خذو کے معنی میں آتا ہے، یعنی مفرد تثنیہ جمع سب کے لیے آتا ہے جب بعد میں میم آ جائے. جو کہ بعد میں میم ہے تو یہ میم نے اس کو کلوز کر دیا کہ بس اتنا لفظ ہے، تثنیہ کے لیے بھی یہی ہے، جمع کے لیے بھی یہی ہے، اور ہا او نہیں ہے اس میں. تو ہا ام، اور یہ وہی ہا ہے کہ الحنطۃ بالحنطۃ، الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والحنطۃ بالحنطۃ، ہا و ہا، لاؤ اور لاؤ، اور والفضل ربن، جو وہاں ہا و ہا ہے یہاں بھی. تو ہا امو، ہا امقرؤ، تو ہر حالت میں خضوع کے معنی ہے اور اسی طرح آتا ہے، یعنی ہا او نہیں آتا، ہا امقرؤ آتا ہے. ایک قول ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ہا تنبیہ کے لیے ہے، اور ہا امو میں یہ امو اصل میں ام یا ام سے ہے،
اور ام یا ام کا مطلب قصد سے، امام اس لیے کہ امام کا لوگ قصد کرتے ہیں، امام کا ارادہ کرتے ہیں، جو امام کرتا ہے تو یہ اسی کا ارادہ کرتے ہیں، تو معنی یہ ہاں سنو، تو امو قصد کرو اور اقرأوا کتابیہ میرے عمل نامے کو پڑھ لو. تو پھر امو کو امو کر دیا ہے. تنازع، اب کتابیہ میں کہتے ہیں ہا امو خذو اور اقرأوا، ان دونوں نے تنازع کیا ہے. تو اگر بصریین کے مذہب کے مطابق اقرأوا کو عمل دیں گے تو ہا امو ہو، خذو ہو مقدر ہو جائے گا، مفعول مقدر یعنی محذوف ہو جائے گا، مقدر کی ضرورت نہیں، محذوف ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ مفعول ہے، اس کو حذف کر سکتے ہیں. اور اگر پہلے کو عمل دے دے ہا امو، اس کے لیے کتابیہ مفعول بھی ہو جائے تو اقرأوا اس کے لیے مفعول بھی مقدر ہو جائے گا پھر، یا محذوف ہوگا. تنازع فیہ ہا امو اقرأوا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، بے شک میں نے یقین کیا تھا، انی ملاق حسابیہ کہ میں اپنے حساب کتاب کے ساتھ ملاقات کروں گا، مجھے یقین تھا. ظن جب مومن کی طرف منسوب ہو تو یقین کے معنی میں، اور جب کافر کی طرف منسوب ہو تو وہم کے معنی میں، خیال کے معنی میں. اور ظن اگر آخرت سے اس کا تعلق ہو تو یقین کے معنی میں، اگر دنیا کی کسی چیز سے اس کا تعلق ہو تو گمان کے معنی میں، میرا خیال ہے. میں نے گمان یعنی یقین کیا کہ حساب سے میری ملاقات ہوگی. ملاقات کا لفظ عزت کے لیے ہے. فہو فی عیشت راضیہ، پس یہ آدمی یعنی یہ جنتی فی عیشت زندگی میں ہوگا، راضیت اشکال، عیش اور زندگی تو راضی نہیں ہے، مرضی ہے، پسندیدہ. راضیتن کیسے آیا؟ مصنف کہتے کوئی بات نہیں، راضیتن مرضیتن کے معنی میں آ گیا. جیسے اس میں مفعول فاعل کے معنی میں آتا ہے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، میں آپ کو بتایا تھا، مسحورا بمعنی ساحرا، تو یہاں راضیتن مرضیتن کے معنی میں ہو گیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں فاعل للنسبت ہے، لابن ذات لبن، تامر صاحب تمر، راضیتن عیشتن ذات رضن، یہ زندگی ہے رضا والی، ذات رضن یا ذو رضن یہ معنی ہے. اور یا یہ ہے کہ راضیت مجاز عقلی پر مبنی ہے، جیسے آپ کو بتایا تھا عیشت الراضیہ، یعنی راضیتن ضمیر کی طرف منصوب ہے، راضیتن ہیہ، راضیتن ہذہ العیشت، لیکن عیشتن کی طرف منصوب نہیں ہے بلکہ صاحب عیش کی طرف. تو معنی یہ ہوگا کہ راضیتن یعنی راضن صاحب ہذہ العیشت، اس زندگی والا راضی ہے. یہ تیسرا قول. فی جنت عالیت، عالیشان جنت میں، قطوفها دانیہ، قطوفها جس کے گچے اور جس کے خوشے، پھل، قطف توڑنے کو کہتے ہیں، جن پھلوں کو توڑتے ہیں، تو قطوفها ان کے خوشے، دانیت قریب، یتناول منها القائم والقاعد، قائم قاعد لیٹنے والا سب اس کو کھائیں گے. ان سے کہا جائے گا کلو واشربو، کھاؤ پیو، ہنیئا ایسے حال میں، ہنیئا مزیداری کے ساتھ، ہنیئا مزیداری کے ساتھ. جو چیز مزیداری مزے کی چیز ہو، جیسے آپ کہتے بڑی ٹیسٹی چیز ہے، اس کو کہتے ہنیئا. آپ کو سنایا تھا ہنیئا مریئا غیر دائن مخامر لعزت من اعراضنا مستحلتی، جو غیبت کرتی ہے ہماری عزہ تو ہنیئا ان کے لیے مزیداری کی چیز ہے، ہم نے معاف کیا ہے.
اور مریئن اور کے حلق میں اترنے والی چیز ہے. غیر دائن نہیں، صحیح ترجمہ نہیں کیا. ہنیئن مریئن، اللہ کرے کہ عزہ مزیداری کے ساتھ زندگی گزارے، مریئن اور خوشگوار زندگی گزارے، غیر دائن مخامرن، اور اس کے ساتھ کوئی بیماری ملی ہوئی نہ ہو. اور لعزت من اعراضنا مستحلتی، جو عزہ ہماری عزت کی غیبت کرتی ہے ہم نے معاف کیا ہے اس کو. جمیل کہتے ہیں عزہ کے بارے میں، جیسے لیلا مجنون مشہور ہے، فرحات شیرین مشہور ہے، اسی طرح جمیل اور عزہ بھی محبت کی کتابوں میں اور ادب کی کتابوں میں مشہور ہے. خیر، ہنیئن متہنینا، ایسے حال میں کہ لذت کے ساتھ کھانے والے ہوں، مزیداری کے ساتھ کھانے والے ہوں. یہنؤ لہو، اس کے لیے لذیذ ہو. اور ہنیئن کی یہ معنی بھی آتا ہے مبارک، مبارکبادی کے ساتھ. مبارک ہو تم کو، جو چیز مزیدار وہ مبارک ہوتی ہے. بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، ان اعمال کی وجہ سے اسلفتم جو تم نے کیے تھے، فی الایام الخالیہ سابق دنوں میں، فی ایام الخالیہ گزری ہوئی دنوں میں، یعنی یہ تم کو اس کی وجہ سے ملا. ظاہری سبب وہی ہے اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو قرآن کریم نے ظاہری سبب کو بیان کیا اس لیے کہ قرآن کریم ہر ایک کے لیے ہے، دیہاتی کے لیے بھی ہے، عام لوگوں کے لیے بھی ہے. اور حدیث نے حقیقی سبب کو بیان کیا اس لیے کہ حدیث تو ہر ایک کے لیے نہیں ہے، حدیث پڑھنا تو ہر ایک کا کام نہیں. اور قرآن کریم میں دونوں ہے. قرآن کریم میں عمق بھی ہے اگر علماء متوجہ ہوں اور طالب علم، اور ہر ایک آدمی کے لیے بھی ہے اگر ظاہری سرسری ترجمہ چاہے. الماضیت فی الدنیا واما من اوتی کتابہ بشمالہ، اور بہرحال جس کو عمل نامہ دیا گیا بشمالہ، اس کی شمال اور بائیں ہاتھ میں، فیقول کہے گا، یا سن لو، لیتنی لم اوت کتابیہ، کاش کہ مجھے نہیں دیا جاتا اپنا عمل نامہ. کتابیہ یہ ہا سکتی کے لیے ہے. ولم ادر ما حسابیہ، کاش میں نہ جانتا ما حسابیہ کہ میرا حساب کیا ہے، میں اپنے حساب کو نہ جانتا تو بہتر ہوتا. یہ بھی ہا آ گئی. یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش ہا دنیا والی موت جو ہماری تھی، دنیا والی موت، کانت القاضیہ وہ میرا خاتمہ کر دیتی، موت میرا خاتمہ کرتی، اس کے بعد حیات نہ ہوتی. قاضیہ کے معنی خاتمہ. اور یا ترجمہ، یا لیتہا کاش حالت عدم، جو میری حالت عدم تھی، کانت القاضیہ وہ میرا خاتمہ کرتی اور دوبارہ زندگی نہ ہوتی. تیسرا ترجمہ، یا لیتہا کاش یہ نفخہ اولا، کانت القاضیہ وہ میری زندگی کا خاتمہ کرتی. یا قاضیہ کا ترجمہ فیصلہ کر لو، کانت القاضیہ کاش دنیا والی موت میرا فیصلہ کرتی، آخری فیصلہ. القاطعۃ لحیاتی میری زندگی کو ختم کرتی، بألا ابعث، ما اغنا عنی مالیہ، ما اغنا عنی فائدہ نہیں پہنچایا مجھ کو میرے مال میں، یا ما اغنا عنی مجھ سے عذاب کو دفع نہیں کیا میرے مال نے، ہلک عنی سلطانیہ برباد ہو گیا
عنی ہلاکا برباد ہوا یعنی ہلاکا نکل گیا عنی مجھ سے سلطانیہ میرا اقتدار اور قوت، میری قوت چلی گئی، میرا اقتدار چلا گیا. اور اگر کوئی بادشاہ ہو تو برباد ہو گیا بادشاہی، قوت اور حجت. کتابیہ، حسابیہ، مالیہ، سلطانیہ اس میں ہے سختی کے لیے ہے. حالت وقف حالت وصل دونوں میں ثابت ہے. اتباعا لمصحف الامام، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قرآن کی اتباع کی وجہ سے اور نقل کی وجہ سے کہ اسی طرح مروی ہے منقول ہے. اور بعض حضرات بعض قاری اس کو حالت وصل میں حذف کرتے ہیں. پھر کہیں گے خذوہ فغلوہ، اللہ تعالی جہنم کے چوکیداروں سے کہیں گے، جہنم کی ناظمین سے کہیں گے خذوہ پکڑ لو اس کو، ناظم صاحب اس کو پکڑ لو. فغلوہ تو اس کے گلے میں توق ڈال دو، لوہے کا توق جو یہاں ڈالتے ہیں اور اس میں لمبا لوہا ہوتا ہے اس طرح، اور نہ اس طرف کر سکتا ہے ہر سر، نہ اس طرف کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں توق. تو یہ معنی کہ توق ڈال دو. اور یا فغلوہ اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن اور اس کے گلے کے ساتھ باندھ لو. اجمعوا یدیہ الی عنقہ فی الغل، ان کے ہاتھوں کو ان کے عنق کے ساتھ جمع کرو فی الغل توق میں، یا توق ڈال دو اور یا توق اور ہاتھ دونوں، ہاتھوں کو توق کے اندر ڈالو. ثم الجحیم صلوہ، پھر جحیم النار المحرقہ، اور جحیم کو مقدم کیا کہ یہی ان کی جگہ ہے خاص. صلوہ اس کو جلا دو، جلانے کے لیے داخل کر دو، یہی ان کی جگہ ہے. سولیہ یسلا جلنے کو کہتے ہیں. ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا، پھر اس زنجیر میں ذرعها جس کی لمبائی اور پیمائش کہے یا لمبائی کہے، 70 ذراعا 70 ذراع ہے، یہ کثرت کے لیے ہے، بہت لمبی چوڑی. بذراع الملک، فرشتوں کا گز پتہ نہیں کتنا ہوگا لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، 70 ذراعا کثرت اور طول کے لیے ہے. فسلکوہ اس کو داخل کر دو. تو کہتے ہیں کہ تدخل من الاست و تخرج من الفم، اس کی مقعد سے ڈالا جائے گا، فم سے نکالا جائے گا. اے ادخلوہ فیہا، جہنمی کو داخل کرو سلسلے میں، بعد ادخالہ النار، نار میں داخل ہونے کے بعد. ولم تمنع الفاء من تعلق الفعل بالظرف المقدم، اور ولم تمنع الفاء، اور فا مانع نہیں ہے فعل کے تعلق سے ظرف مقدم کے ساتھ، یعنی فی سلسلۃ فسلکوہ، فسلکوہ فا ہے تو فا کا ما قبل فی سلسلۃ متعلق ہے اسلکو کے ساتھ. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، اللہ عظیم پر ایمان نہیں لاتا تھا. ولا یحض علی طعام المسکین، اور لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا تھا یا اپنے نفس کو ترغیب نہیں دیتا تھا طعام مسکین پر. یہ تو فروعات ہے، لیکن یہ مانع من الایمان تھے. مانع من الایمان یہ تھا کہ زکوٰۃ دینا پڑے گا، یہ کرنا پڑے گا، اس لیے اس کا ذکر ہوا، ورنہ اصل تو ایمان نہ لانا ہے. یہ تو کوئی بات نہیں کہ طعام مسکین کو دیتا تھا یا نہیں دیتا تھا. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، تو اس کے لیے آج نہیں ہے. فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، آج اس کے لیے نہیں ہے کوئی گرم دوست. قریب ینتفع به یا ینتفع به، کوئی دوست اس کے لیے نہیں ہے. ولا طعام، اور ان کے پاس طعام نہیں ہے. الا من غسلین، مگر جہنمیوں کی پیپ اور خون. اگر کوئی کہے دوسری جگہ تو ذریعہ کا ذکر آیا ہے، تو جواب بعض کے لیے ذریعہ ہے، بعض کے لیے غسلین ہے.
یا مختلف اوقات، بعض اوقات میں غسلین ہے، بعض اوقات میں ذریع ہے، یا ذریع بطور معقول ہے اور غسلین بطور مشروب ہے۔ لا یأکلہ الا الخاطئون، جس کو نہیں کھاتے الا الخاطئون، یہ خاطئون خطا سے نہیں خطیئہ سے ہے، اور خطیئہ کا مطلب گناہگار کافرین، وہی لوگ کھائیں گے۔ باقی کل سے صبح بھی یہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ضريع